اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جلدی جلدی نہیں پڑھنا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ایسا جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن، 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 جلدی ہونا، طیرن، ذرا بھی غنہ نہیں ہونا، ذرا بھی دیر نہیں ہونا، جلد پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ جلد جلد پڑھیں گے۔ طیرن ابابیلا، طی لین اور تو موٹا ہونا، لین باریک نرم ہونا، اور معروف ہونا، اور جلدی ملانا، اور جھٹکا بھی نہیں ہونا۔ طیرن، طیرن نہیں، طیرن نہیں، طیرن ابابیلا نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ زیر اور پیش معروف ہونا، لین معروف ہونا، اور جھٹکے بالکل نہیں ہونا، جھٹکے بالکل نہیں ہونا، اور بیجا قلقلہ یعنی حروف قلقلہ سے ہٹ کے کسی حرف میں قلقلہ ہو جائے اس کا نام بیجا قلقلہ ہے، اس سے بچنا۔ جیسے لمن خشیہ، لمن یومئذ علیہا، ایسا پڑھتے ہیں۔ من عین، کیا یہ بیجا قلقلہ، اس سے بچنا۔ منہ، منہ، یہ بیجا قلقلہ، اس سے بچنا۔ اور خاص طور پہ عذاب غلیظ میں وہ موٹا نہیں پڑھتے، اور پڑھے تو موٹا اگر پڑھتے ہیں تو پیش کو مجہول پڑھتے ہیں، تو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ عذاب غلیظ، کیا یہ مجہول ہے؟ لیمن کیا ہے؟ مجہول ہے۔ لیمن ہے کیا؟ لیمن، لیمن، ہاں، تو یہ مجہول سے بچنا۔ طیرن، طوی کیا مجہول ہے، ہاں۔ حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، دن، حاسدن، کیا یہ مجہول ہے، ہاں، تو اس سے بچنا، مجہول آواز سے بچنا۔ چلو اس کا اجرا دیکھ لیں گے، قواعد دیکھ لیں گے۔ طیرن ابابیلا، طی میں کیا ہے؟ حرف لین، یا لین کو بول سکتے ہیں، یا لین، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، نرمی کے ساتھ معروف جلد ادا کریں گے۔ رن میں اظہار تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار ہوگا، یعنی جلدی پڑھیں گے۔ یا نہیں تو یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے ویسا ہی بول سکتے ہیں۔ تنوین ہے تو تنوین بولنا، نون ساکن ہے تو نون ساکن بولنا۔ تنوین کے بعد
حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جل پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ ہم جو بولے ہیں وہ ذرا بالکل آسان ہیں، اور یہ بھی بول سکتے ہیں، تختی بھی یاد رہ جائے گی طلباء کو۔ یہ جو دو زبر کے بعد جو الف آتا ہے وہ رسم الخط ہے۔ پورے قرآن کریم میں لکھنے میں بہت سے جگہ آتا ہے، بعض جگہ نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں بالکل نہیں آتا۔ تو رسم الخط یعنی قرآن پاک میں الف واو یا بعض جگہ لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اس کو بولتے ہیں رسم الخط۔ یہ حمزہ زبر آ ہے، یہ کیا ہے؟ حرکت۔ با الف مدہ، بی یا مدہ، لا حرکت۔ تو اس طرح سے پورے قواعد اسی طرح سے جلدی جلدی بولیں گے۔ نارن حامیتن، الف مدہ، اظہار، تنوین کا اظہار بول سکتے ہیں، صرف اظہار بھی بولے تو ٹھیک ہے۔ اظہار کیسے؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، یعنی تو اوپر جیسا لکھا ہے ویسا ہی بول سکتے ہیں۔ حرکت، حرکت، تنوین، آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے، تو لہذا وہ تنوین ہے۔ تنوین وہ نون ساکن کے بعد کوئی حرف آئے تو غور کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کلمے کا آخری حرف ہے۔ لمن خشیہ، حرکت، نون ساکن کا اظہار، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ حرکت، 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 بس یہی قواعد نیچے تک ہیں اور کچھ بھی نہیں، یہی قواعد۔ یومئذ علیہا، یوم، یو کیا ہے؟ واو لین، کیسا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، نرمی کے ساتھ معروف جلد ادا کریں۔ حرکت، 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 یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، نرمی کے ساتھ معروف جلد ادا کریں۔ ہاں میں الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ایک الف یا دو حرکت کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس اس طرح سے اس کے پورے جو ہے قواعد بھی ہو گئے، اور معروف رہنا، زیر پیش معروف رہنا، منہ نہیں بنانا، چہرے پہ شکن نہیں آنا، منہ ٹیڑھا نہیں ہونا، اچھا انداز رہنا پڑھنے کا، صفات کا، مخارج کا اچھا خیال رکھنا۔